حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی تے منبر تے چڑھے نے تے فرماندے نے مدینے دے لوگو من ابتدع الاسلام جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا فقد رعا حسنتن بدت حسنہ اصل تے اندر اس بدتی دا عقیدہ ہے وے معاذ اللہ قد خان محمدن کہ معاذ اللہ نبی نے ساڑھے تک دین پورا نہیں پہنچایا آقا نے خیانت کی ہے پورا تے اسی کرن دے ہن جیڑا انسان دین تے اندر اپنے کولوں کوئی بات شامل کردا ہے او دا عقیدہ یہ نا کہ پہلو دین پورا نہیں بول دیئے اس طرح ہی ہے نا پہلو دین پورا نہیں تے قرآن کی آندہ ہے قرآن آندہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم ہن قیامت تک جننے ادیان ہونے نے او پتر بھائیو تسی کہتے ہوئے اٹھنا بیٹھنا بند کر دے مہربانی تھوڑی میرا پتر چلو بیٹھے رہن دو پتر ہن اٹھنا نہیں مہربانی بیٹھو توجہ ہن قیامت تک جننے ادیان بننے نے پتہ نہیں مولویاں نے کنے کو بنانے نے کچھ بن گئے نے کچھ بننے نے لیکن قرآن آندہ انہاں سارے باطل ادیان تے نبی دا دین غالب آ کے رہے کتے لکھیا ہے فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ایک اور مقام ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ایک اور مقام ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ایک کری آیت سورہ توبہ چاہیے دوسری اور سورہ صف چاہیے تیسری اور سورت فتح چاہیے اللہ نے گناہاں تو توبہ تسی کر لو صف بندی تسی کر لیا جے فتح چلے آگے فرمایا دین دے معاملے جی فتح میں دے دیا ذرا قرآن وال غور کیجئے نا تو ہن دین ہوئی ہے 121 دے باسیوں جڑا نبی دی زبان نبوت چو نکلے ہے ماجدہ دودھ چونے ہیں نا او دے اندر 121 دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں نہر دا پا خالص نہیں ڈیو مرینڈا پا دے خالص نہیں مسجد دیاں ٹوٹیاں جو پانی پا پھر بھی خالص نہیں او دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے باقی سب ندین ہے اسی عزت احترام کرنے ہیں امامہ دا احترام کرنے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ دی جتی دی خاک ساڑی آنکھاں دا ظلم ہے امام صاحب دی جتی ساڑے سر دی پاک گئے حضرت امام احمد ابن حنبل امام شافی امام مالک رحمہ اللہ سارے دا ادب احترام کرنے ہیں لیکن سارے امام واجب الادب نے واجب الاطاعت اگر ذات ہے تو صرف میرے محمد دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم ہن انہاں دی اتباع اور اطاعت کیوں نہیں کرنی پورے قرآن چ کتے نہیں آیا کہ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو رحمت اللہ علیہ یہ پورے قرآن چ آیا بخاؤ کیوں نہیں آیا یہ بول دینے اپنی مرضی نہ جڑا اپنی مرضی نہ بولے ہو دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی تے آمینہ دے لال دی اتباع اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولدا رب دی مرضی نال تے جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی جو نکلی ہے آپ دی زبان چو او حق کے سچے پاک کے لا شک کے سنو نبی داؤد دی روایت سن لو جگہ دے پیر دا ایک یہودی دے نال سودا ہو جاندا ہے اونٹ دا آپ فرمان لگے چلا کرتے نو پیسے دینا انہوں لے کے گھر والوں ٹور پہ ہن تو کہنا نبی علیہ السلام اونٹ خریدن گئے تو اتھے کیوں نہیں پیسے دیتے
یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ چو لین ایک بندہ چیز لین جاتا ہے بازار سے پیسے تو انہوں نال کھڑنے چاہیے نہیں. اور میرے بھائی اس واسطے فرمایا چلا کر پیسے دینا. نبی نے اپنے کپڑیاں نو پوری زندگی جیب نہیں لائی. نبی دے لباس نو جیب لگی نہیں نہ لوائی. ساڑیاں تے ایک سجے ایک کھبے ایک سامنے ایک ستھن نو بول دے اس نہیں. آقا انہوں لے کے گھر جا رہے نے اگوں ایک بندہ ملیا. آندا کدھر چلا ہے اے اونٹ ویچ چھڑی. آندا ہے ہاں جی. وہ یہودی نو اگے ہو کے آندا ہے اے سودے تو مکر جا ڈبل پیسے لے. وہ یہودی سی وہ مکر گیا. ہن زبان کر کے کون مکردا ہے؟ یہودی. مسلمان تے نہیں نہ مکردا. بولو تے جڑا مسلمان ایویں کمنٹ کر کے زبان کر کے پختہ قول کر کے مکر جائے پھر وہ مسلمان تے نہیں. جیڑا بندہ زبان کر کے مکردا ہے قیامت نو او دی پشت اللہ نے غداری دا جھنڈا لانا ہے. قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قرآن آندہ جیڑی گل کرنی ہے پکی کرے آجے کچی گل نہ کرے آجے. رب باندھنے کچے بندیاں دا میں گاک نہیں. جیڑی گل کرو پکی کرو پیڈی کرو. جیڑی زبان کر لو مر جاؤ زبان تو پھرو نہ. اللہ نے جدو پکی گل کریں گا قولوا قولا سدیدا ہوئے گا کہ یصلح لکم اعمالکم. تیری زبان پکی ہوئے گی تیری زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیاں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. عربی دے اندر نا غین فا را غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدی اندر گندگی سٹ کے اُتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ اندے نے جدو تسی زبان دے پکے ہوو گے پھر میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اُتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ اللہ. یہ ہن یہودی نا مکر گیا تے بازار چ لوگ آقا فرماندے نے کی گل اڑ گئے ہیں ٹھیک ہے. آندا ہی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. نبی علیہ السلام فرمان لگے بھئی تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرا لین کی جا رہے ہیں پیسے کادے اوڑ دے جو سودا نہیں ہوا تو پیسے جو لین جا رہے ہیں بھئی. آندہ گل ٹھیک ہے تیری سودے دا یا تینوں پتا یا منوں پتا ہوتے نہیں نہ کہ ویکھیا تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو اپنا گواہ پیش کر جڑا سودا ہویا. وہ ڈبل چونے کیا ہی پیسے دینا. ہن اینو ایسی ایدی کہ گواہی نہیں دینی. اینو کی پتا سی ایدے پیچھے لوکاں نے جانا دے چھڑیاں نے گواہی کی چیز بول دے. یہ دے پیچھے لوکاں نے اپنا تن من دن وار چھڑیا ہے گواہی کی چیز. کولوں دی ایک نبی نے صحابی گزر رہے نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. خزیمہ دے متعلق آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چ آواز اس یہودی دی پہ گئی. اگوں خزیمہ واپس آئے تھے آقا نو نہیں پوچھا اللہ رسول تھوڑا سودا واقعی ہویا کہ نہیں. نا 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 انہوں کیا دس وئی کی آنا ہے اے جی تھوڑے نبی آنے تیرا میرا سودا ہویا میں کہنا نہیں ہویا میں کہنا ہویا تے گواہ پیش کرو. خزیمہ نے دس وئی کیڑی کچاری کیڑی پرے کیڑی عدالت کیڑے چوک چگوائی دینی ہے میں دینا. تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. جدو انی گل کہی وہ یہودی دا منہ ہی کھلے دا کھلا ہی رہ گیا پیسے لے دفع ہو گیا. آقا نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا. فرمایا خزیمہ بڑی وڈی گواہی دے چھڑی تے میرے کو تصدیق بھی نہیں کی تھی کہ تھوڑا سودا ہویا کہ نہیں. ایک گل تے دوجی گل تو منو سودا کر دیاں ویکھیا ہے اللہ رسول نہیں تے تصدیق بھی نہیں کی تھی تے ایڈی وڈی گواہی ہے. تو ہن خزیمہ کو کی آندے اللہ رسول تو ہی فرمایا اللہ ایک کیسی اللہ نو ویکھیا ہے نہیں سمجھ آئی تو تسی فرمایا منو آندے ہو تو سودا کر دیا منو ویکھیا ہے
تسی فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اسی اللہ نو ویکھے، اسی تے محبوبہ رب نو بھی رب منیا، تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا۔ تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے، ہاں گیا مرنا ہے۔ تسی فرمایا قبر چ جانا ہے، ہاں گیا جانا ہے۔ قبر چ حساب و کتاب ہاں گیا ہونا ہے۔ قبر چ سپ ٹھوئے نہ ہاں گیا ہے۔ تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے، گیا اٹھائے جانا ہے۔ تسی فرمایا اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، گیا ہونا ہے۔ تسی فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ہاں گیا بالکل ہے۔ پورا دین پوری شریعت محبوبہ بغیر تصدیق کرن تے بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی ہے۔ ایتھے بھی میں سودا کر دیا نہیں ویکھیا، لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا۔ اے مسلک، اے منہج، اے دعوت۔ دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں، بولو دے صحیح ہے۔ دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا، آکھے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لیا فلک سجدئی نہیں۔ حضرت محترم جناب مدر امین چوہان صاحب، قاری محمد امین صاحب، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث، حضرت مولانا یوسف بسوری صاحب، شیر پنجاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا، جس ٹائم نکلیا، جس کڑی نکلیا، وہ حق کے سچے پاک کے لا شک کے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ ہے سارے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا انعام اللہ فروقی صاحب ساڈی جماعت دے معززین تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے، اور حضرت قاری صاحب دا پروگرام کروانا قبول فرمائے۔ اونچی کہو آمین۔ تو میں بات کر رہے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میں بات کر رہے ہیں، دین اوہی ہے، حق اوہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ کسے مولوی، ادھر توجہ کرو، کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے گدی نشین، کسے صاحبزادے، سیدزادے، خانزادے دی بات دین نہیں۔ اسی دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، جدے تے مور نبی دی نہیں، پاویں کسے پگ والے، جبے والے، کبے والے دی بات ہوئے، وہ دین نہیں بن سکتی۔ دین ہوئی ہے جدی تصدیق آمینہ دا لال کرے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے، صحابہ دا بہت بڑا جمگٹ ہے، ایسرا مسجد نبوی فلے باروں ایک آؤن والا آیا ہے، انہیں سفید رنگ دا لباس پایا ہے، وال کنہ دیاں لوہاں دے برابر نے، بشریت دا لبادہ اور کیا آیا ہے، صحابہ نو پھلانتا ہویا میرے نبی دے کول آگے بہ گیا ہے، تے گوڑا اپنا انہیں نبی دے گوڑے نہ لا لے ہے، تے اندھا اسلام کی چیز ہے، آپ نے فرمایا اسلام ہے، تے اندھا صدقتا، پھر پوچھا ایمان کی چیز ہے، ایمان دی تشریح کی تھی، فرمایا صدقتا، پھر پوچھا احسان کی چیز ہے، احسان دی تشریح کی تھی، تے اگو اندھا صدقتا۔ صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے، بندہ ایک پینڈو لگ دا ہے، عام دیہاتی، تے اہی تے انہیں مسائل پوچھنا ہے، یہ ان سوال بھی کردا ہے، تصدیق بھی کردا ہے، تا مطلب ہے سوال کرنا عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جانتا۔ چوتھا سوال کردا قیامت دے کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا جدے کو سوال کرنا ہے پیا اینو بھی نہیں پتا، تے جڑا سوال کردا ہے اینو بھی نہیں پتا بھی قیامت کدوں ہونی۔ پنجواں سوال کردا ہے قیامت دی نشانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا اے نے اندھا صدقتا اٹھ کے چلا گیا، باہر گیٹ دے قریب پہنچے نا، صحابہ نو آقا فرما دینے نو بھی سائل نو دوبارہ ذرا بلا کے لیا، صحابہ مگر دوڑے گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، صحابہ مگر باہر گئے کو بندہ غائب ہو گیا۔
صحابہ نے اللہ رسولوں نے گیٹ کراس کیتا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاکا جبریل. یہ کون سی؟ آن والا جبریل سی. اتاکم لیعلمکم دینکم. جبریل تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. کی کرنا ہے؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. ہن 121 دے باسیو جبریل آوندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے. ہن قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا. حضرت اماں جی ام ایمن میرے پیغمبر دی رضائی ماں ہیں. آقا علیہ السلام عصر دی نماز پڑھاؤں دے نے تے ام ایمن نو ملن واسطے جان دے نے. جدو آقا دنیا تو چلے گئے حضرت ابو بکر و عمر نے آپس دے اندر مشورہ کیتا ہے کہ نبی دی سنت نو ادا کر دیا ہویا آسا ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے. عصر تو بعد ایک دن ابو بکر و عمر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے ویکھیا ام ایمن اگے سینچ بہ کے رو رہیاں نے. ابو بکر آندے نے ماں جی اج تھانو کیڑی چیز نے روایا ہے؟ فرمایا وے ابو بکر اج منو رونا اس گل تو نہیں آیا. آقا دنیا تو چلے گئے نے. اج میں روئی اس واسطے ہاں جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں. اللہ اللہ تے جبریل نے آنا بھی نہیں کیونکہ نواں نبی آنا ہی نہیں. جبریل نے بولو اے بھی ختم نبوت دی بین دلیل جے کہ جبریل اس واسطے نہیں آنا آخری نبی دنیا تو چلے گئے. ہن قیامت آ سکتی ہے جبریل زمین تے نہیں آ سکتا. نواں نبی نہیں آ سکتا. جبریل آؤندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. آیا بھی مسجد نبوی دے وچ آیا بھی صحابہ دے وچ آیا بھی عربی بولدا ہے اینو پنجابی نہیں آوندی. تو جبریل نو پتا سی اسلام ہے وے شان ہے وے ایمان ہے وے قیامت. اونوں چاہیدا سی نبی پاک دے کول کھلو کے جبریل ڈائریکٹ ہی وہی بیان کر دیندا. پھر نبی پاک کولوں بار بار سوال کیوں کردا رہیا؟ پوچھئے علماء اکرام سے, پوچھئے مفتیان اسلام سے, بڑے بڑے گدی نشین کو سوال کیجئے کہ جبریل نے ڈائریکٹ کیوں نہیں وہی بیان کی تھی, بار بار نبی کو لو سوال کیوں کیتے. آؤ میں دسنا جبریل کا عقیدہ ہے پاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا وہ وہی اگر میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دی الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. وہ جبریل کی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں بننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اے میرا مسلک منہج ہے, کسے دی بات دین نہیں. دین ہو یہ جو نبی دی زبان نبوت جو نکلے. بولو دین توجہ ہے جے سارے. دین ہو یہ جو آپ دی زبانیں خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کمنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے عقل دی گل نہیں کری دی. جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے اماماں دے قول پیش نہیں کری دے. جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے اپنی قیاس رائے پیش نہیں کری دی. اوے عقل دا نا دین نہیں. اگر عقل دے تابع دین ہندا حضرت علی آندے نے عقل آندی ہے مسا تھلیوں کرو, دین آندہ ہے مسا اتوں کرو.
بولو دین کی آندہ ہے مسا اتوں کرو، عقل کی آندی ہے پیر تھلیوں لگدا ہے مسا تھلیوں کرو، لیکن عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ حدیبیہ دا مقام ہے نا، صحابہ 1400 دا لشکر لے کے پہنچے نے، آقا مکے والے آکھیا اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا۔ آقا فرماندے نے عمر جا جا کے مکے والے نو سمجھا اسی آلات حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہاں، صفا مروہ دیاں سائیاں کرن واسطے آئے ہاں۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی میرا گئی کافرانہ اٹ کھڑکا چلدا ہے، اگر کسے بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا، پچھلی نالو اگلی، بولو پچھلی نالو اگلی وج جانی ہے۔ لہذا حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، یہ بڑا بردبار بندہ جی حضرت عثمان، انہوں کلو کو اچھی نیوی بھی کر لینا گل تے انہیں اگو کدی کچھ نہیں کیا۔ حضرت عثمان گئے نا مکے تے کافر بڑے چلاک سن، کہنے لگے عثمان آ جم جم آ یار بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر۔ تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ سبحان اللہ۔ سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر، مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فاسا یکفی کہم دے بستر تے جا کے لیٹے۔ کرداریا تلاوت ہر قطرہ با وفادا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا۔ ادھروں حدیبیہ دے بہ گئے نا صحابہ آندے نے حضرت عثمان نے طواف کر لیا ہوئے، آقا فرماندے نے بھئی عثمان مر سکدا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ اللہ ادھروں افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ جگہ دے پیر حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، کنے کلومیٹر ہے 40 کلومیٹر ہے۔ آقا فرماندے نے آؤ بھئی میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولو ایسرا ہاتھ میرے نبی دا، اتے ہاتھ ابو بکر دا، اتے ہاتھ میرے عمر دا، اتے ہاتھ حضرت علی دا، سارے 1400 صحابہ دا ہاتھ جدو نبی دے ہاتھ دے اتے آیا ہے، عرشاں تو آواز ہوں دیئے سونیا اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ اگے ید اللہ فوق ایدیہم، اینا دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے، 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ، جڑے ہاتھ مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ ہاتھ کیویں جہنم چ جا سکدے ہیں؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے محبوب سوارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، اے سانو بڑے پیارے۔
نال ہی آواز آؤندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ادھروں مکے چتلاواں ہو جاندیاں نے، صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی۔ مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ جدو انہاں نو پتہ لگا نا تے انہاں نے چلاک پہ نہ سہیل نامی آدمی نو بھیج دیتا بھی جا جلدی جا جلدی، جے انہاں مرن تے بیعت کر لی تو انہاں بعد نہیں ہونا۔ سہیل آیا، آقا فرماندے نے سہیل کدھر آیا؟ توجہ اگے اگے ہو جائے۔ سہیل کدھر آیا؟ ہن ادھر توجہ۔ سہیل آندا جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا۔ نبی علیہ السلام نے چاہیے ہی فرماندے اسی عمرہ کرنا ہے، ساڈی یہ شرط ہے، عمرہ کرنا ہی صلح بعد کرا۔ لیکن آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا جی پہلی شرط ہے اتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح، مثلا انہوں نے مکے دے مڈ پہنچ گئے تو عمرہ بھی نہ کریے، واپس چلے جائیے، تے بڑی عجیب صلح۔ اے شرط حضرت عمر آندے نے میری عقل دے خلاف سی، اس حدیث کو میں کیوں نہیں مانتا؟ یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے۔ یہی رولا ہے نا، بول دے نہیں یار۔ حضرت عمر آندے نے بولن دی جرت نہیں۔ آقا فرماندے نے نال ہی دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا دوجی اے وے جیڑا بندہ مدینیوں مکے آ گیا کو نہیں جے دینا، تے مکیوں مدینے ٹر گیا تو ہم فوراً واپس دینا۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے میں بڑا پریشان ہو گیا، لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال اینا ہے، بولنا تے درکنار ہے، نبی دے چہرے تے نگاہ بھی نہیں ٹکدی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزداری آنچے خوبہ ہما دارند کے تو تنہا داری۔ اور میرے بریلوی بھائیو تسی ایویں آندے رہندے ہو میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا، کہ ماں نے ہو جا سونا جنیا ہے جڑا لبنا ہے۔ 1450 سال پہلے احسان نے کیا سی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان تے 1450 سال پہلو ہی کہہ گیا سونیا تیرے ورگا کہ ماں نے جنیا ہی نہیں، ہن کیڑی ماں نے جنیا جڑا لبنا ہے؟ بولیے ہن ہے گما؟ حضرت حسان آندے نے سونیا تیرے ورگا کہ ماں نے جڑے ایویں معلوم ہوندا ہے، تسی رب دے سامنے کھڑے سو، رب نو کہندے جاندے سو، رب تھانوں بناندا جاندا سی۔ اسی کی آنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، وہ لوڑ نہیں سورین دیتی پورا پرا جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ حضرت علامہ شہیدی منو گل بڑی ٹکانے تے یاد آئی، علامہ احسان علی شہید فرماندے نے ایک لڑکی دے پیچھے نا لڑکا لگ گیا، وہ لڑکی کہنے لگی تینوں کیا ہے؟ منو تیرنا عشق ہو گیا، پیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا میرے تو سونی پہن تے تیرے مگر ایک اور میری پہن ہون لئی۔ لڑکی نے جلدی نہ پلٹ کے ویکھیا بھی ایدے نو سونی کیڑی، انہیں پچھو تاؤن چ دیتی، وہ کہنے لگی دعوے پیار دے میرے نہ کرنا تے پلٹ کے پیچھا وینا، دعوے عشق دے نبی نہ پلٹتے امتی دے چہرے تے دینے۔ اہل حدیث نے کیا اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جنہی نگاہ تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش چلی گئی۔ اپنی جفا دیکھ میری وفا دیکھ، تو دعوے کر کے پلٹ کے امتی دے چہرے تے ویکھا کیا تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا،
میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ ایسا کیا خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔